بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس میں ہم آیت نمبر 100 پہ رکے تھے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 100. آج ہم آیت نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم لوگ زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نمازوں میں قصر کرو. اِن خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر لوگ تمہارے واضح دشمن ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کئی احکامات ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو. اور زمین میں چلنے سے مراد سفر کرنا ہے، کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو پھر سفر کے دوران تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. اور قصر کرنے سے مراد کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا، یعنی دوگانا پڑھنا. ظہر کی 4 رکعت پڑھنا، ظہر کی 2 رکعت پڑھنا، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعت پڑھنا، مغرب کی 3 رکعت پڑھنا اور عشاء کی 2 رکعت پڑھنا. فجر کی ویسے بھی 2 ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ، اور وہ صحیح حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ نماز فرض کی گئی تھی تو 2 رکعت ہی فرض کی گئی تھی. پھر اس کے بعد حالت اقامت میں جو نماز ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا اور سفر والی نماز کو اسی طرح رہنے دیا گیا. سفر والی نماز جو ہے وہ اسی طرح 2 رکعت ہی چھوڑ دی گئی. یہ معنی ہے ان تقصروا من الصلاۃ کا، کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو سفر کے دوران نماز میں قصر کرنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہاں کچھ باتیں قابل توجہ ہیں، ذرا غور کیجئے. اللہ نے فرمایا اذا ضربتم فی الارض، جب تم چل رہے ہو زمین میں. کیا اس کی کوئی شرط ہے، کیا اس کی کوئی قید ہے کہ کتنے عرصے تک تم زمین میں چل رہے ہو، کتنے عرصے تک تم سفر کے دوران ہو تو پھر تم نماز قصر کر سکتے ہو، اور اگر اس سے زیادہ عرصہ ہو تو پھر تم سفر میں قصر نہیں کر سکتے ہو؟ اس کی کوئی قید یا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر کے دوران ہو
जब तुम सफर के दौरान हो तो पूरे सफर में और जितने भी दिन का सफर हो, चाहे वो 1 दिन का सफर हो, 2 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का सफर हो, 2 महीने का सफर हो, 6 महीने का सफर हो, 1 साल का सफर हो, इदा दरबतुम फिल अर्द, जब तुम जमीन के अंदर चल रहे हो, मुसलसल तुम्हारा सफर जारी है, तो फिर तुम्हारे ऊपर नमाज में कसर करने में कोई गुनाह नहीं है। एक तो ये मसला इससे मालूम होता है, जब तक तुम सफर के दौरान हो तो सफर के दौरान तुम नमाज में कसर कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर आप सफर करते हैं, 1 दिन सफर करते हैं, फिर कुछ घंटों के लिए किसी जगह पे आराम कर लेते हैं, फिर सफर शुरू कर देते हैं, फिर 1 दिन सफर करते हैं, फिर कुछ घंटों के लिए आप किसी जगह पे रुक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप उठ करके सफर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आपका ये जो सफर है अगर कई दिनों तक चलता रहता है, दरमियान में कुछ घंटों के लिए आप आराम करते हैं, फिर आपका सफर जारी रहता है, इस दौरान आप मुसलसल जितने दिन भी, जितना अरसा भी आप सफर करते रहेंगे, आप पर कोई गुनाह नहीं कि आप नमाज कसर पढ़ते रहें। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है ये कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर को उसकी सफरी मशक्कत की वजह से, सफरी मशाकिल की वजह से, सफरी आजमाइशों की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दे दी कि वो नमाज पूरी ना पढ़े बल्कि आधी नमाज पढ़े। फर्जों में कसर करने की इजाजत दे दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। एक तो ये मसला है। दूसरा ये मसला इससे मालूम होता है कि अगर एक इंसान मुसलसल सफर नहीं करता कि सवारी की पुश्त पे सवार रहे, बल्कि वो कुछ दिन के लिए किसी जगह पे रुक जाता है, तो कितने दिन तक अगर वो रुके, कितने दिन तक रुककर वो बदस्तूर नमाजों में कसर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा अगर उसको रुकना हो तो फिर वो नमाजों के अंदर कसर नहीं कर सकता है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल है उससे ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन तक एक जगह पे आपने क़याम फरमाया, 19 दिन आपने क़याम फरमाया। और बल्कि उससे भी पहले, ये 19 दिन का जो वाक़या है ये जंग तबूक का है, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग फतेह मक्का, ग़ज़वा फतेह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन मक्का मुकरमा में मुकीम रहे और इस दौरान मुसलसल कसर करते रहे। जंग तबूक के मौका पर आप मुसलसल 19 दिन तक एक जगह पे मुकीम रहे, आप मुसलसल उसमें कसर करते रहे। और उससे भी पहले आप देखें, बल्कि उसके बाद हज्जतुल विदा के मौका पर, हज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा पहुंचते हैं तो उस दिन 4 ज़ुल्हज थी। आप 26 ज़ुल्क़ादा को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे और 4 ज़ुल्हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पहुंचे। जाते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया और उसके बाद सफा मरवा की साई की। उसके बाद आपने इहराम नहीं उतारा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था वो हज क़िरान था, हज तमत्तु नहीं था। चूंकि आपके साथ कुर्बानियां थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा और मरवा की साई करने के बाद इहराम नहीं उतारा, बल्कि आप बदस्तूर इहराम की हालत में रहे। 4 ज़ुल्हज से लेकर 8 ज़ुल्हज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मुकीम रहे। इस दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कसर करते रहे। इससे यह मालूम होता है कि अगर चाहे आपने किसी जगह पे 4 दिन रहना हो, 10 दिन रहना हो, 15 दिन रहना हो, ज्यादा से ज्यादा जो अहादीस में जो चीज साबित है वो 19 दिन तक है। लिहाजा 19 दिन तक आपने अगर किसी जगह पे स्टे करना हो, पहले दिन से आपको पता है कि इस जगह पे मेरा स्टे 15 दिन होगा या 16 दिन होगा या 18 दिन होगा या 19 दिन होगा, तो इस पूरी मुद्दत में आप नमाज कसर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपको पहले दिन से यह मालूम है कि आपका यहां पर जो स्टे है वो 20 दिन है, 21 दिन है, 1 महीना है, यानी 19 दिन से ज्यादा का स्टे है आपका किसी एक जगह पे, तो फिर आपको पहले दिन से ही नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिर आप नमाज में कसर नहीं कर सकते हैं। ये 2 मसले मालूम हो गए। तीसरा मसला यह है
کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، کتنا چلو، کتنا سفر کرو کہ جس میں تم نماز میں قصر کر سکتے ہو، اس کی کوئی حد، کوئی قید یہاں ذکر نہیں کی گئی. لیکن بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کی قید ہے کہ اگر اس سفر سے کم ہوگا، وہ سفر مسافت اگر اس مسافت سے جو کہ مقرر کی گئی ہے اگر اس سے کم ہوگی تو آپ نماز میں قصر نہیں کر سکتے ہیں. اگر اتنی ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو آپ نماز میں قصر کر سکتے ہیں. تو وہ مسافت کتنی ہے؟ سنیے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ صحیح مسلم میں 691 نمبر ہے اور ابو داؤد میں 1201 نمبر ہے، 1201. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج 3 امیال او فراسخ صلی رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل نکلتے تھے یا 3 فرسخ نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی نماز میں قصر کرتے تھے. اب اس میں شک ہے 3 میل یا 3 فرسخ، اور یہ شک راوی کو ہے کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 میل کا ذکر کیا تھا یا 3 فرسخ کا ذکر کیا تھا. فرسخ جو ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. اگر 3 فرسخ ہوں تو کتنے میل ہوں گے؟ ٹوٹل 9 میل ہوں گے. لہذا زیادہ سے جو زیادہ مسافت ہے اس حدیث کے اندر وہ 9 میل کی ہے. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 میل تک نکلتے تھے، آپ کا سفر 9 میل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 2 رکعت پڑھتے تھے، نماز میں قصر کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کا سفر 9 میل ہو، اور 9 میل جو اس دور کے تھے وہ آج کے دور کے مطابق تقریباً 25 کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں. لہذا کسی کا سفر اگر 25 کلومیٹر ہو، اگر کسی نے 25 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہو تو پھر وہ اس سفر میں قصر کر سکتا ہے. اگر اس کا سفر 25 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ اس میں قصر نہیں کر سکتا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مسافت کہاں سے شمار ہوگی؟ وہ مسافت اس شہر سے، جس شہر میں آپ مقیم ہیں اس شہر سے نکل کر وہاں سے وہ مسافت جو ہے وہ شمار ہوگی. نہ کہ آپ اگر کسی شہر کے سینٹر میں رہتے ہیں تو وہیں سے آپ اس مسافت کو شمار کرنا شروع کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ اس شہر سے باہر نہیں نکلتے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسافت 25 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ راستے میں قصر کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ نماز میں قصر نہیں کر سکتے ہیں. یہ 3 بڑے اہم مسائل ہیں. ایک یہ کہ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کتنے سفر میں، کتنی مسافت کے سفر میں قصر کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو سفر ہے وہ کتنے دن کا ہو کہ جس میں آپ قصر کر سکتے ہیں. اس کا میں نے جواب یہ دیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں. جتنے دن بھی آپ سفر کے دوران رہتے ہیں، یعنی سواری کی پیٹھ پر سوار رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ آرام کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے آپ آرام کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں کسی جگہ پہ، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر آپ مسلسل جتنے دن آپ سفر کرتے رہیں گے اتنے دن آپ کو اجازت ہے کہ آپ نمازوں میں قصر کر سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ، الفاظ پہ ذرا غور کریں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو انداز ہے، یہ جو اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے، یہ بتلاتے ہیں کہ سفر کے دوران قصر کرنا واجب نہیں ہے. سفر کے دوران قصر کرنا واجب نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں سفر کے دوران نماز قصر ہی کریں. اگر آپ پوری نماز پڑھ لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رخصت ہے. آپ اگر اس رخصت کو قبول کرتے ہوئے سفر کے دوران نماز قصر کر لیں گے، نماز میں قصر کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ سفر کے دوران پوری نماز پڑھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اس کے لیے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ میں
اسی بات کی دلالت ہے، اور یہ الفاظ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا واجب نہیں۔ پھر اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ نماز میں قصر تب کر سکتے ہو جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندیشہ نہ ہو، کافروں کا کوئی خوف نہ ہو، انسان حالت امن میں ہو، تو وہاں پر نماز میں قصر نہیں کر سکتا ہے کیا؟ یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم حالت امن میں ہیں، تو اب ہم نماز کے اندر قصر کیوں کریں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی وجہ سے، کافر اگر آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، آپ کو اگر ان کے فتنے کا خوف ہو، تو پھر آپ نمازوں کے اندر قصر کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اب تو وہ خوف نہیں رہا، اب ہم حالت امن میں ہیں، تو اب ہم نماز کے اندر قصر کیوں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہذہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ تو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدقہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، لہذا تم اللہ رب العزت کے صدقے کو قبول کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت ہے مسافروں کے لیے، لہذا مسافروں کو اللہ تعالیٰ کی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز میں قصر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا اور سفر کے دوران نماز پوری پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اللہ نے فرمایا کہ کافر تمہارے واضح دشمن ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بلکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر، کئی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کافر تمہارے، یعنی اے اہل ایمان تمہارے دشمن ہیں، لہذا کافروں کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو اور کافروں سے دلی محبت نہ کرو۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورۃ آل عمران میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اور اسی مفہوم کی آیات قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ موجود ہیں کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کافر اے مومنو تمہارے واضح دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں۔ کیا کسی دشمن سے دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ دشمن سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی، دشمن کا بغض ہوتا ہے، دشمن کو انسان ناپسند کرتا ہے، دشمن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ لہذا تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ دلی طور پر وہ تمام اہل کفر جو ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ جتنے بھی کفار ہیں، ان کفار سے اپنے دل کے اندر، اہل ایمان اپنے دلوں کے اندر ان کا بغض رکھیں، ان سے نفرت کریں، ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے۔ تاہم اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، نہیں، نفرت اور بغض ہونے کے باوجود بھی آپ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کفار جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں، جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کر رہے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا تمہیں کہ تم ایسے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہے۔ لہذا اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ رکھنا ایک الگ معاملہ ہے، ایک الگ چیز ہے، اور دل کی محبت اور دل کی دوستی ایک دوسری چیز ہے، تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ کسی بھی کافر سے دلی گہرا تعلق، محبت نہیں ہو سکتی ہے، محبت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہاں، دلوں کے اندر بغض اور نفرت ہونے کے باوجود بھی آپ کفار کے ساتھ اچھا میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آپ کے اچھے میل جول سے متاثر ہو کر، آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر، اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے، تو یہ آپ کے لیے یقیناً باعث نجات ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ،
اور جب آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ہوں، یعنی ان اہل ایمان کے اندر ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی نماز باجماعت پڑھنا چاہیں تو پھر کس طرح پڑھیں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو پھر ان اہل ایمان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو لیے رکھیں، پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، اور یہاں سجدے سے مراد نماز کی تکمیل ہے کہ جب وہ نماز مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ لم يصلوا، جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا ساز و سامان اور اپنے اسلحے کو پکڑے رکھیں۔ یہ در حقیقت نماز خوف کی ایک کیفیت ہے۔ نماز خوف کس نماز کو کہتے ہیں؟ نماز خوف اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت پڑھی جائے جب مسلمان کافروں کے خلاف برسرے پیکار ہوں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور عین جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے، یا پھر سامنے کافروں کی صفیں ہوں، کافر صف آرا ہوں، بالکل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ادھر سے مسلمان جو ہیں وہ بھی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں اور کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہوں، اور اسی دوران نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی، شدید خوف کے عالم میں، جنگی حالات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کریں، اور اس حالت میں نماز با جماعت ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، بلکہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، میں آج صرف دو ہی صورتیں ذکر کروں گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان اور کافر جب آپ آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دو بدو ان کا مقابلہ ہونے والا ہو، تو قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کی پیٹھ پر ہو، قبلہ مسلمانوں کی پیٹھ پر ہو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جس کیفیت میں بیٹھا ہوں، میری پیٹھ پر قبلہ ہے، اور یہ سامنے والی جو سمت ہے یہ اس کی قبلے کی الٹ سمت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر مسلمان صف آرا ہوں، مسلمانوں کے سامنے کافر ہوں، اب مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے، اب جب مسلمان قبلے کی طرف رخ کریں گے تو کافر کہاں ہوں گے؟ کافر ان کے پیچھے ہوں گے۔ اب اس صورت میں مسلمان نماز کس طرح پڑھیں گے؟ مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اور اس کی بھی تفصیل ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ایک گروہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ کیا کرے گا؟ اسلحہ لے کر کے وہ کافروں کے مقابلے میں بالکل تیار کھڑا ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کافر مسلمانوں کی نماز کی حالت میں ان پر ایک ہی مرتبہ دھاوا بول دیں اور ان پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ان کے کسی اس طرح کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا ایک گروہ پیچھے کھڑا رہے بالکل کافروں کے سامنے، اور وہ ان کو روکے رکھیں۔ ایک تو یہ کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی صفیں ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، آپ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ بالکل تیار کھڑے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اس طرف ہے، اور عین اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اس صورت میں نماز اس طرح پڑھی جائے گی کہ تمام اہل ایمان جو ہیں وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کریں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، اور جب وہ سجدے میں جانے لگیں گے، امام صاحب جب سجدے میں جانے لگیں گے تو امام صاحب کے پیچھے جو پہلی صف ہوگی وہ سجدے میں جائے گی، اور جو دوسری صف ہوگی وہ سجدے میں نہیں جائے گی، وہ کھڑی رہے گی، کیونکہ سامنے کون ہے؟ دشمن ہے، سامنے کفار ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے اس دوران کافر حملہ آور ہوں تو وہ جو پیچھے لوگ جو بالکل تیار کھڑے ہوں گے ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ،
اپنے اسلحے کو پکڑے رکھیں. یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے اسلحے کو پکڑ کر کھڑے ہوں نماز کے دوران بھی، تاکہ اگر وہ لوگ حملہ کریں تو یہ ان کے حملے کو روک سکیں. پھر جب پہلی صف والے سجدہ کر کے اٹھیں گے تو اس کے بعد وہ جو پچھلی صف والے ہیں وہ سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب ان صفوں کا تبادلہ ہوگا. پچھلی صف آگے آ جائے گی اور اگلی صف پیچھے چلی جائے گی، اور دوسری رکعت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ادا ہوگی. دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ادا ہوگی کہ امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع میں جائیں گے، سارے کے سارے لوگ رکوع میں چلے جائیں گے. جب سجدے میں جائیں گے تو پہلی صف کے لوگ سجدہ کریں گے اور دوسری صف کے لوگ انتظار کریں گے. جب پہلی صف کے لوگ سجدہ کر کے اٹھیں گے تو دوسری صف کے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھیں گے، پھر تشہد ہوگا امام صاحب کے ساتھ، وہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے. یہ ہے دوسری کیفیت نماز خوف کی. اگر دشمن جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اگر پیچھے الٹی سمت کی طرف ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی. اب اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے تاکہ اس کی کیفیت واضح ہو. اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی نماز باجماعت پڑھیں. تو پھر کیا کریں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو پھر آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو دو گروہوں میں تقسیم کریں. ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اٹھائے رکھیں. ایک گروہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور دوسرا گروہ پیچھے کھڑے ہو کر وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، یہ دشمن کے حملے کو روکے گا. فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، جب وہ سجدہ کر لے، سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نماز کمپلیٹ کر لے. اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ امام صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت ادا کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کو طویل کریں، لمبی قرات کریں. اس لمبی قرات کے دوران یہ جو گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ گروہ اپنے طور پر دوسری رکعت کو مکمل کرے اور سلام پھیر کے چلا جائے. سلام پھیر کے یہ گروہ چلا جائے. یہ کس کی جگہ پہ چلا جائے؟ یہ اس گروہ کی جگہ پہ چلا جائے جو گروہ دشمنوں کے حملے کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب وہ گروہ جو ہے وہ آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا شروع کرے گا. اس گروہ کی اب یہ پہلی رکعت ہوگی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، یہ بھی ان کے ساتھ رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، یہ بھی ان کے ساتھ سجدے کریں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، لیکن یہ لوگ تشہد میں نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پہلی رکعت پوری ہوئی، ابھی ان کو دوسری پڑھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہیں گے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ کر تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشہد پڑھنے کا موقع دیں گے. جب وہ تشہد پڑھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے اور وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی سلام پھیریں گے. یہ کیفیت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ نہیں وہ پہلی جو کیفیت بتلائی تھی وہ بھی شاید چلی گئی، ذہن سے نکل گئی ہوگی. بہرحال یہ دو مشہور کیفیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. دو کیفیات اسی لحاظ سے ہیں کہ دشمن سامنے قبلے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف ہے، تو دونوں صورتوں میں نماز پڑھنے کی کیفیت بالکل مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں یعنی وہ نماز کمپلیٹ کر لیں، دو رکعتیں مکمل پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کے سامان کو اور اپنے اسلحے کو اٹھائے رکھیں. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ اس طرح دو گروہوں میں تقسیم ہو کر کے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت ادا کریں؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. اس کیفیت کے مطابق نہیں بلکہ سارے کے سارے اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مل کر نماز ادا کرتے ہیں. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں پر
ایک چیز کافروں نے نوٹ کر لی. وہ چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھنا شروع کریں، سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ایک ہی بار یک بارگی ان پر دھاوا بول کر کے، ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد ایک ایسی نماز آنے والی ہے، یعنی عصر کی نماز، جو اہل ایمان کو ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، کہ جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو وہ کفار کہنے لگے اب ظہر کی نماز تو انہوں نے ادا کر لی، اب اس کے بعد وہ نماز آنے والی ہے کہ جو ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. چنانچہ جب یہ عصر کی نماز بھی اسی طرح پڑھیں گے تو ہم یک بارگی ان پہ دھاوا بول دیں گے اور ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. لیکن ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی جبریل امین نازل ہو گئے اور انہوں نے یہی آیت نازل کی کہ جب آپ اب اس کے بعد جو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے تاکہ یہ کفار آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اسی بات کا تذکرہ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو یہ چاہتے تھے کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش تم لوگ غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے بھی اور اپنے جنگی ساز و سامان سے بھی. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر یہ کافر سارے مل کر یک بارگی تمہارے اوپر حملہ کر دیں اور تمہارے اوپر دھاوا بول دیں. کافر جو لوگ یہ چاہتے تھے، لہذا آپ متنبہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اور آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کے لیے آپ اہل ایمان کو دو گروہوں میں تقسیم کریں. ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، دوسرا گروہ آپ کا دفاع کرے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے حملے کو روکے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنگ کے اس قدر خوفناک حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا تمام اہل ایمان کو کہ بھئی جیسے جس کے لیے ممکن ہے، جس کے لیے جیسے ممکن ہے وہ اسی طرح نماز پڑھ لے، سواری کی پیٹھ پر، نیچے اتر کر، جیسے بھی جس کو موقع ملے وہ نماز ادا کر لے. اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتا تھا، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عین جنگ اور خوف کے عالم میں بھی حکم دیا ہے کہ اہل ایمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. میرے بھائیوں ذرا سوچیں، اگر جنگی حالات کے اندر کہ جہاں انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کو تحفظ دینا ہوتا ہے، اگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے اور با جماعت نماز کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے جنگی حالات میں بھی، تو پھر عام حالات جو امن کے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے اندر نماز با جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی. لیکن آج میں اور آپ، ہم اہل ایمان کے دل سے نماز با جماعت کی اہمیت نکل گئی. ہم اپنی ڈیوٹی پر ہوں، اپنی کمپنی میں ہوں، اپنی فیکٹری میں ہوں، اپنی دکان پر ہوں، اور ہمارے کانوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز بھی پڑے اور پھر بھی ہم نماز با جماعت ادا نہ کریں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، وہ میری جگہ پہ کھڑا ہو کر اہل ایمان کو مسجد کے اندر جو موجود ہیں ان کو نماز پڑھائے، اور میں خود کچھ لوگوں کو لے کر کے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو بغیر عذر کے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر ان کو راکھ بنا دوں. اس بات کا میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میں ان کی وجہ سے ان پر شفقت کرتے ہوئے میں اس اقدام سے باز رہتا ہوں. ورنہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جا کر ان کو آگ لگا دوں اور ان کے گھروں کو راکھ بنا دوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معذور صحابی آتا ہے, نابینا صحابی, آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں, کیونکہ مجھے گھر سے مسجد کی طرف لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر گھر سے مسجد کی طرف لائے. پلس یہ ہے کہ میرے گھر سے مسجد کی طرف آنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا خطرناک راستہ ہے. اس راستے پر سانپ بھی ہوتے ہیں, اس راستے پر بچھو بھی ہوتے ہیں, موذی جانور ہوتے ہیں, تو میں ایک نابینا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. فرمایا فاجب, اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر اس کو قبول کرتے ہوئے تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرو. ایک نابینا معذور صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, تو پھر میں اور آپ تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت ہی دے اور تندرستی سے نوازے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کس طرح کوئی عذر باقی رہ سکتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یا اپنے ڈیروں کے اندر یا اپنی فیکٹریوں کے اندر یا اپنی دکانوں کے اوپر نماز پڑھیں؟ ہمارے پاس اس کا کیا عذر ہوگا؟ اور وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر, کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور پھر اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کے پاس شرعی عذر ہو. اگر شرعی عذر کی بنا پر وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا با جماعت تو کوئی حرج نہیں, لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ نماز با جماعت کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. لہذا ہمیں اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم, اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, ان کان بکم اذی من مطر, اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے, او کنتم مرضی, یا تم بیمار ہو, ان تضعوا اسلحتکم, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے اسلحے کو رکھ دو. پچھلی آیت میں بلکہ اسی آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسلحہ اٹھا کے رکھنے کا حکم دیا کہ اسلحہ اٹھائے رکھو, حتیٰ کہ نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو پھر بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف ہو, مشقت ہو, یا پھر تم بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے اسلحہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں, پھر تم اسلحہ اپنے قریب رکھ سکتے ہو, اتار کے رکھ سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو پھر تمہیں ہر وقت کمر بستہ ہونا چاہیے, ہر وقت مستعد رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کافر حملہ کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, اپنے بچاؤ کا سامان ضرور کر لیا کرو. اس لیے اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ انسان کو عام حالات کے اندر بھی اپنے بچاؤ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کے پاس یہ جو جان ہے یہ امانت ہے, اس جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو عام حالات کے اندر بھی انسان کو اپنے بچاؤ کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے, اپنے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنے چاہیے, جو بھی ممکنہ اسباب ہوں, جو بھی ممکنہ وسائل ہوں, اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہ انسان کو ضرور اختیار کرنے چاہیے. پھر فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وہ عذاب تیار کیا ہے جس میں کافروں کی توہین ہوگی, انتہائی توہین آمیز اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہے کافروں کے لیے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم نماز کو پورا کر لو, یعنی نماز مکمل ادا کر لو, تو پھر کیا کرو؟ نماز مکمل ادا کرنے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پھر اللہ کا ذکر کیا کرو, قیاماً, کھڑے ہوئے بھی, وقعوداً, بیٹھے ہوئے بھی, وعلی جنوبکم, اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو اجازت دی کہ آپ خوف کی حالت میں, جنگ کی حالت میں نماز مختصر طور پر پڑھ لیں امام کے ساتھ, یہ جو رخصت دی اللہ تعالیٰ نے, اور جس میں عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ انسان مکمل طور پر اذکار نہیں کر سکتا, مکمل طور پر اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ خوف کا عالم ہوتا ہے, جنگ طاری ہوتی ہے. تو خوف کے عالم میں, جنگ کسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی نماز کو مختصر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اس کے بعد پھر تم چلتے ہوئے بھی, اٹھتے ہوئے بھی,
اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو۔ اور اس میں آپ ذرا غور کریں کہ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ ذکر کا حکم دیا ہے۔ چاہے آپ بیٹھ کر کے کریں، یعنی جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، یا آپ اگر اٹھ کے چلے گئے تو چلتے چلتے اللہ کا ذکر کر لیں، جو تسبیحات آپ کو پڑھنی چلتے چلتے پڑھ لیں، یا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، یا آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، نماز آپ نے باجماعت پڑھی، آپ نماز پڑھتے ہی چلے گئے، آپ تھکے ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے کہ گھر میں جا کے ریسٹ کریں، تو آپ اگر گھر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹے ہوئے بھی آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں اور ان تسبیحات کو مکمل کر سکتے ہیں جو تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ لہذا تسبیحات جو ہیں ان کے پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں گے، جب تک آپ تسبیحات پڑھتے رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی حالت پہ رحم فرما۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے جب تک آپ اپنی اس جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہی اللہ کا ذکر کریں اور تسبیحات پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ اگر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، چلتے پھرتے آپ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، گھر میں جا کے اپنے ڈیرے پر اپنے روم میں لیٹ کر کے جا کے پڑھتے ہیں، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ المہم یہ ہے کہ نماز کے بعد انسان کو تسبیحات پڑھنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب تک جتنے احکامات تھے وہ حالت خوف کے متعلق تھے۔ اب فرمایا جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی حالت امن میں آ جاؤ، خوف کسی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، جنگ والی کیفیت ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اب تمہیں نماز قائم کرنی ہے۔ اور نماز کو جس طرح عام حالات میں تم پڑھتے ہو، مکمل نماز جس طرح تم پڑھتے ہو، پھر حالت امن میں آنے کے بعد تمہیں نماز مکمل پڑھنی ہوگی، اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہوگی، کیونکہ حالت جنگ میں تو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ حالت جنگ میں انسان نماز مختصر پڑھتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان حالت امن میں ہو تو پھر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز مکمل طور پر نماز کی شرطوں کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ، نماز کے فرائض کے ساتھ، نماز کی سنتوں کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ، تمام ارکان، فرائض، شروط، آداب، سنتیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو پڑھو اور نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے یہ مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات کے اندر، لہذا نماز کو مقررہ اوقات کے اندر ہی ادا کیا کرو۔ فجر کی نماز کا وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے، اسی طرح بعد میں آنے والی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، لہذا ہر نماز کو اس کے مقررہ ٹائم کے اندر ہی ادا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اول وقت میں ادا کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، اچھی طرح جانتے ہیں آپ، کہ ایک شخص اگر نماز کو اس کے اصل وقت سے مؤخر کر دے، ابتدائی وقت سے اول وقت سے مؤخر کر دے، اور جب بالکل آخری گھڑیاں ہوں، آخری گھڑی ہو اس نماز کے وقت کی، تو اس وقت انسان جلدی جلدی اٹھے اور جلدی جلدی نماز ادا کر لے، تو یہ نماز کس کی نماز ہے؟ یہ نماز مومن کی نماز نہیں، بلکہ یہ نماز منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، وہ نماز منافق کی نماز ہے۔ کون سی؟ کہ ایک منافق اس بات کے انتظار میں رہے کہ سورج اب غروب ہوگا، بالکل شیطان کے سینگوں کے درمیان جب سورج چلا جاتا ہے، یعنی بالکل جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو فوری طور پر اٹھتا ہے، جلدی جلدی اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور 4 ٹھنگے مارتا ہے، ٹھنگے مار کے وہ نماز پوری کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو نماز ہے یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ کسی مومن کی نماز نہیں ہو سکتی۔ مومن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے، فجر کو اول وقت میں ادا کرے، ظہر کو اول وقت میں ادا کرے،
عصر کو اول وقت میں ادا کرے، مغرب کو اول وقت میں ادا کرے، عشاء کو اول وقت میں ادا کرے۔ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو، شرعی عذر کی بنا پر اگر اول وقت سے نماز کچھ مؤخر ہو جائے اور اس کے اصل وقت میں ادا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بغیر کسی شرعی عذر کے انسان کو نماز کو اول وقت سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے اہل ایمان ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ لا تہینو، کمزوری مت دکھلاؤ۔ فی ابتغاء القوم، یہ جو لوگ ہیں، قوم سے مراد کافروں کی قوم ہے، کافروں کی قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ ہر وقت تیار رہو، ہر وقت ان کا پیچھا کرو اور گھات لگا کے بیٹھو، جہاں بھی موقع ملے ان کو نقصان پہنچاؤ۔ لا تہینوا فی ابتغاء القوم، تم کمزور نہ ہو کے بیٹھ رہو، دل ہار کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ کے اندر تم زخمی ہوتے ہو تو وہ بھی تو زخمی ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف تمہیں ہی زخم پہنچتے ہیں، ان کو زخم نہیں پہنچتے، نہیں، زخم تمہیں پہنچتے ہیں تو ان کو بھی پہنچتے ہیں جس طرح تمہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اجر و ثواب، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو۔ تکلیف پہنچنے میں ہو سکتا ہے تم برابر ہو، زخم پہنچنے میں ہو سکتا ہے تم برابر ہو، جس طرح ان کو زخم پہنچتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی زخم پہنچتے ہیں، لیکن ایک چیز تمہارے لیے ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں پر، ان مصیبتوں پر، ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، لیکن ان کافروں کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کافروں کو دنیا کے اندر بھی مصیبتیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی مصیبتیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو وہ ایک الگ سے عذاب ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی علم رکھنے والا ہے اور انتہائی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہر وقت مستعد رہنے کا حکم دیا ہے اور کافروں کے مقابلے میں کمزوری دکھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارا شافع بنائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک تو اعلان ہے کہ مسجد الکبیر کے زیر انتظام اسلام میں اخلاقیات کی میعاد، اسلام میں اخلاقیات کی میعاد، معیار، اسلام میں اخلاقیات کا معیار، اس موضوع پر انگلش میں ایک لیکچر برائے خواتین ہوگا 15 مارچ کو مسجد الکبیر میں۔ ٹائم کون سا ہے؟ 10 AM to 1 PM، یعنی صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ایک پروگرام ہوگا خواتین کے لیے، اور اس پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں اخلاقیات کا معیار۔ تو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ مسجد الکبیر لکھا ہوا ہے، یہاں الکبیر لکھا ہے بھائی، دیکھ لیں۔ لیکن یہ نہیں لکھا نا کہ کہاں ہوگا یہ۔ اچھا یہیں، تو یہ پروگرام جو ہے یہ مسجد الکبیر کے زیر انتظام ہے، لیکن یہی ہوگا، اس مسجد احمد المہری کے اندر ہی ہوگا 15 مارچ کو صبح 10 بجے سے لے کر کے دوپہر 1 بجے تک۔ یہ نہیں لکھا کہ اس میں لیکچر کس کا ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا بیک سائڈ پہ لکھا ہوا، کس کا ہے یہ لیکچر؟ فاطمہ الترکیت۔ اچھا فاطمہ الترکیت کا۔ اچھا جی، ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کو ہی بچے نہیں ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں
اور سب کو بھی دعا کی درخواست کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دونوں بچیوں کو نیک اولاد نصیب فرمائے. آپ بھی دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت بچیوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جن بچیوں کے لیے اچھے رشتے درکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کر دے، انتظام کر دے. اور جو بچیاں شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے. کوئی سوال؟ ہاں جی. شرعی عذر کی بنا پر نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ الگ ہے، جمع کرنے کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر جمع نہ کرنی ہو نماز، دو نمازیں جمع نہ کرنی ہوں، تو جمع کیے بغیر کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا یہ حرام ہے. اگر کوئی شخص وقت سے پہلے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا ہو، یا اقامت کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا ہو کسی عذر کی بنا پر، مثلا شدید بارش کی وجہ سے یا شدید طوفان کی وجہ سے اگر دو نمازیں جمع ہوتی ہیں، پھر جائز ہے. پھر آپ ظہر کے ساتھ عصر کو مقدم کر کے پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، لیکن آپ دو نمازیں جمع کر رہے ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو مقدم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی اجازت، سفر میں تو اجازت ہے، دو نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں. سفر ایک عذر ہے. اسی طرح حج کے دوران عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں. مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں. اسی طرح اقامت کی حالت میں، یعنی آپ مقیم ہوں، سفر میں نہ ہوں، شرعی عذر ہو، اگر امام مسجد دو نمازوں کو جمع کرائیں تو کوئی حرج نہیں، وہ ایک نماز کو اس کے اصل وقت سے پہلے نماز کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں. لیکن ان خاص کیفیات کو چھوڑ کر کے سفر اور اقامت میں عذر کی بنا پر نمازوں کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ویسے کوئی شخص اگر کسی نماز کو اس کے اصل وقت سے پہلے پڑھے گا تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی. ہاں جی. بھائی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس طرح کے سوالوں پر. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب سفر کر کے پاکستان میں اپنے گھر میں پہنچ گئے، یا انڈیا میں آپ سفر کر کے گئے اور آپ اپنے گھر میں پہنچ گئے، پھر گھر میں پہنچنے کے بعد بھی آپ نماز میں قصر کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر تو آپ کا ختم ہو گیا. چاہے آپ کو اپنے گھر میں 1 دن رہنا ہو یا 15 دن رہنا ہو یا 1 مہینہ یا 2 مہینے رہنا ہو، آپ کو گھر میں پہنچنے کے بعد ساری نمازیں شروع سے ہی آپ کو نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی. ہاں اگر آپ گھر میں نہیں گئے، فرض کریں آپ کے گھر جو ہے وہ بمبے میں ہے اور آپ گئے ہیں دلی، تو ظاہر ہے دلی میں آپ مسافر ہیں. دلی میں اگر آپ 15 دن بھی رہتے ہیں، آپ 19 دن بھی رہتے ہیں، تو آپ سفر میں قصر کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر مسافر ہیں، آپ مقیم نہیں ہیں. لیکن آپ بمبے پہنچ گئے، یہاں آپ کا گھر ہے، اپنے گھر میں آپ پہنچ گئے، تو یہاں تو سفر ختم ہو گیا. تو گھر میں پہنچنے کے بعد پھر کوئی قصر نہیں ہو سکتی. ہاں جی. ہاں ظاہر ہے مقیم تو بندہ ظاہر ہے یا یہاں پر ہے یا ادھر ہے، اپنے گھر میں ہے. نہیں. پاکستان میں اگر آپ پاکستان میں چلے گئے تو وہاں پر آپ مقیم ہو گئے. پاکستان میں آپ اپنے گھر میں چلے گئے، بچے چاہے جہاں بھی ہوں، گھر اپنا ہے نا، وہاں پر گھر اپنا ہے، وہاں گھر کی سہولیات اس کو حاصل ہیں. اپنے گھر کے اندر اس کو ظاہر ہے کہ اقامت نہیں، اس کے والدین ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہوں گے وہاں پر. تو اپنے گھر میں اگر آپ چلے گئے تو گھر میں پہنچنے کے بعد نماز قصر نہیں ہو سکتی ہے، بالکل ناممکن. آپ دیکھیں نا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں بھائی سنیں، توجہ سے سنیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں جاتے تھے تو وہاں پر نماز پوری پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا کیوں نماز پوری پڑھتے ہیں؟ کہا میری یہاں پر زمین ہے، میری پراپرٹی ہے یہاں پر. حالانکہ وہاں ان کے بیوی بچے نہیں تھے، بیوی بچے مدینہ میں تھے ان کے. صرف پراپرٹی کی وجہ سے وہ وہاں پر نماز پوری پڑھتے تھے کہ میں ایسے جیسے میرا گھر ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، آپ اگر گجرانوالا میں اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو گھر میں پہنچنے کے بعد آپ نماز قصر نہیں کر سکتے ہیں. بالکل پہلی نماز سے آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ وہاں پر چند گھنٹے رکیں یا چند دن رکیں یا چند مہینے رکیں، آپ کو ساری نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی. ہاں اگر آپ جی اس پر تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنی چاہیے انسان کو. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ویسے میں حیران ہوں کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہوں گے، اپنے گھر میں جا کر بھی نماز قصر کرتے ہوں گے. میں بڑا حیران ہوں اللہ کس طرح یہ سوچ ہے لوگوں کی کہ گھر میں پہنچ کر بھی نماز قصر کرے انسان. یہاں تو مقیم ہو ہی نہیں سکتے نا، یہاں صرف اقامہ ہے جو کہ موقت ہے، 6 مہینہ 1 سال 10 سال 20 سال 25 سال 50. یہاں سے تو آپ کو مسافر ہی ہونا، آپ یہاں رہ ہی نہیں سکتے. یہاں تم یہی تو مسافر ہے. جی صحیح بات ہے. چاہے جتنا دن کا بھی آپ کو وقت ملے، کام کر رہے ہیں بس، یہاں بس ڈیوٹی پہ آئے ہیں. وہ 20 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 25 سال کی ہے. صحیح جانا باہر وہی صحیح. ہاں جی جی یہاں جی یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر جب آپ آتے ہیں، سنیے، اگر آپ اپنے ملک سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں اور 19 دن سے پہلے اگر آپ واپس لوٹ جاتے ہیں، 19 دن سے پہلے، پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 19 دن سے زیادہ رہنا ہے، یہاں پر کویت میں آپ کو 19 دن سے زیادہ رہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے 19 دن سے پہلے تو آپ واپس نہیں لوٹنے والے، تو پھر آپ کو پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھنی پڑے گی. یہی تو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ کو ایک جگہ پہ رہنے کا آپ کا عزم ہو کہ آپ کو یہاں 19 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو پھر آپ کو شروع سے نماز پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر آپ یہاں آتے ہیں اور آپ 18 دن میں واپس چلے جاتے ہیں یا 15 دن میں واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں جہاں آپ کا گھر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں مسلسل نماز قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہاں تو آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر آپ کا جو اقامہ ہے وہ بھی عارضی ہے، اصل گھر تو آپ کا ادھر ہے. تو یہ جو چیز ہے آئیے آپ اپنے سامنے رکھیں. ہاں جی دو شادیاں کی ہوئی ہیں. اچھا دو جگہ پہ مقیم ہو سکتا ہے. یعنی جب وہ گجرانوالا میں ہوگا تو وہاں پہ بھی اس کا گھر ہے، وہاں پہ بھی وہ پوری نماز پڑھے گا. جب وہ کراچی جاتا ہے وہاں پہ اس کا فلیٹ ہے، اس کا گھر ہے، اس کی رہائش ہے، اس کو بھی وہ مقیم. جی اگر اپنی رہائش ہے، چاہے آپ کی رہائش کئی شہروں کے اندر ہو، لیکن آپ کی اپنی رہائش ہے، وہاں آپ کو اپنی رہائش کے اندر اپنے گھر کی سہولتیں میسر ہیں، تو پھر آپ کو وہاں نماز پوری پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے سب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے پڑھتے ہیں، 3-4 سال پڑھتے ہیں، صحیح. ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ گھر میں تو وہ ان کا گھر ہے. ان کے لیے بھی وہی اصول ہے کہ اگر وہ 19 دن سے زیادہ وہاں پر رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں جی بچے ہیں جہاں پہ یہی پلے بڑے ہیں، یہی رہے ہیں، ان کے والدین آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے دادا وغیرہ ہیں، لیکن ان کے چچا وغیرہ سب یہاں پہ ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے سفر کر کے پاکستان جاتے ہیں، مہینہ رہیں گے، 2 مہینے رہیں گے. ان کے لیے تو گھر یہاں کویت کا ہے. نہیں، وہاں بھی ان کا گھر ہے. اب وہ گھر تو ہے لیکن کبھی رہے نہیں، کبھی پتا نہیں. ہاں ان کے والد کا ہے، لیکن جب بھی وہ رہ رہے ہیں کمبائن کر رہے ہیں کبھی پتا. یا اگر وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ 6 مہینے بعد آ جاتے ہیں تو وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ہم اپنے گھر جائیں جو کہ کوئی. صحیح ہے. اگر دیکھیں اس کے لیے بھی وہی اصول ہے کہ اگر 19 دن سے زیادہ ان کو وہاں پر رہنا ہے، جی بالکل اصول تو ایک ہی ہے نا، ضابطہ ایک ہی ہے کہ اگر کوئی نہیں جس شخص کے والدین یہاں رہتے ہیں وہ وہاں یہاں کا پلا بڑا ہے
اور یہاں اس کی مستقل رہائش ہے اپنے والدین کے ساتھ، اور پاکستان جاتا ہے صرف پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں اگر اس کو 19 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ وہاں پر نماز پوری پڑھے گا وہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ تو کم نہیں، ختم نہیں ہوں گے یہ تو.